ان کا امتحان بھی تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، پیپر الگ الگ امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ جبکہ آگے جو آپ کو ایم ڈی کیٹ دینا ہے یا کسی یونیورسٹی میں ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے، این ای ڈی میں ہونا ہے، داؤد میں ہونا ہے، وہ ٹیسٹ سب کا ایک جیسا ہوگا، تو کتاب ایک جیسی اور آگے کی ایلیجبلٹی ایک جیسی اور ایم ڈی کیٹ ایک جیسا، لیکن اگر آپ پیپر الگ الگ لے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت واضح طور پر یہ ہے کہ یہاں کراچی سے لوگوں کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تو یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ کراچی میں سب رہتے ہیں، ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں، اور یہ ہر ایک کا استحقاق ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور پورے صوبے کے تمام بچوں کا استحقاق ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کے برابری کے مواقع ملیں۔ تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ جب جائزہ لیا گیا تو جو کاپیاں تھیں اس کی چیکنگ پراپر طریقے سے نہیں ہوئی ہے، کہیں پر نظر انداز کیا گیا ہے، کہیں اسسمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، کہیں انتہائی اسٹرکٹ اسسمنٹ کر لی، اور سارا غصہ اور ملبہ جو ہے وہ طلبہ طالبات کے اوپر اتار دیا گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو کرپٹ افسران ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ میں، اور وہ سارے کے سارے مختلف عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انتہائی کرپٹ پریکٹس کرنے والے لوگ، وہ تمام تر ذمہ دار ہیں اس پورے عمل کے، اور اس وقت بھی انہوں نے ٹیبولیشن کی جو کاپیز رجسٹر ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ صفوں کو خالی چھوڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو دھندے بازی ہوتی ہے کہ آپ رزلٹ اناؤنس کریں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سفارشی لوگ آئیں گے ان کی ٹیبولیشن ان جگہوں کے اوپر درج کر دی جائے۔ یہ تو پورا کا پورا عمل ہی فراڈ عمل ثابت ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف گریس مارکس کی بنیاد پر، چند گریس مارکس کی بنیاد پر اس رزلٹ کو کہتے ہیں کہ اناؤنس کر دیا جائے، اور اس میں بھی آپ آر جی ایس سسٹم ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ سامنے لا کر یہ کہیں کہ جناب ہم کریں گے، تو اس سے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، حق تلفی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 11ویں جماعت کے نتائج کو چونکہ ذمہ داری بورڈ کی ہے، کرپشن وہاں ہوئی ہے، نااہلی وہاں ہے، بد انتظامی وہاں ہے، تو یہ جو اذیت انہوں نے پورے شہر کے بچوں کو دی ہوئی ہے اور ان کے والدین کو دی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 11ویں جماعت کے ان نتائج کو منسوخ کیا جائے اور 12ویں جماعت کے پورے معاملے کو صاف شفاف طریقے سے کیا جائے، امتحان کو لیا جائے اور اس کی بنیاد پہ ہی 11ویں جماعت کے رزلٹ کو لے لیا جائے، کیونکہ آپ موجودہ پوزیشن میں انصاف فراہم نہیں کر سکتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، ابھی کورونا کے دنوں میں یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، کبھی ایک دفعہ 2 پیپر لے لیے، کبھی ایک پیپر ہوا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، کرپشن کا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ بورڈ کا ہے، اور بورڈ کے کرپٹ لوگوں کا ہے، اور ان کرپٹ لوگوں کو رکھنے والوں کا ہے، ان کی سرپرستی کرنے والی حکومتوں کا ہے۔ تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ نوجوان کیوں بھگتے ہیں؟ ان کے لیے راستے کیوں بند ہو جائیں آگے کی تعلیم کے؟ اس لیے ان نتائج کو، 11ویں جماعت کے نتائج کو منسوخ کر کے انہی بچوں کو جو 12ویں جماعت کا امتحان دیں گے، جو پرسنٹیج ان کی اس میں ہوگی وہ 11ویں کی پرسنٹیج پر بھی اس کو محمول کیا جائے، اور فیئر امتحانات اور پراپر طریقے سے تمام چیزیں اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 12ویں جماعت کی جائیں، تب جا کر یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے۔ اور پیپر بھی ایک ہی ہونا چاہیے 12ویں جماعت کا پورے سندھ میں، جب کتاب ایک ہے، نصاب ایک ہے اور کمپٹیشن ایک ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں صاف سی بات ہے کہ پیپر بھی ایک ہونا چاہیے، آسان ہو یا مشکل ہو، سب کے لیے ہو۔ تو یہ ہماری اس میں موقف ہے۔ اس وقت انتخابات اور اس کے بعد کا جو بھی سینیریو ہے، اس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ان بچوں کا مستقبل تباہ ہو۔ جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے اور ہم اس مسئلے کو حل کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ، اور ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے گیس کی قیمتوں میں 60% اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، جتنے بھاری بھاری بل اس وقت گیس کے آ رہے ہیں ناقابل برداشت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی تو بجلی کے بل کے دھماکے ہونے ہیں، ظاہر سردیوں کا موسم میں جب یہ حال ہے تو گرمیوں میں کیا حال ہوگا؟ تو انہوں نے تو کسی قابل لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے، اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس اضافے کو نہ صرف یہ کہ نہ کیا جائے، بلکہ جو پچھلا 173% اور
93% انڈسٹری کے لیے اضافہ کیا گیا تھا وہ بھی واپس ہونا چاہیے تاکہ معیشت کا پہیہ آگے بڑھے. برباد کر دیں گے لوگوں کو تو کیا چلے گا معاملہ. انتخابات 2024 میں جو ہوئے ہیں اس نے پچھلے تمام انتخابات کی دھاندلی کو مات کر دیا ہے, اور جو لوگ اس انتخابات میں جعل سازی کر رہے ہیں وہ اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہے ہیں دھاندلی کے اور دھاندلے کے, اور عملاً انتخابات میں جو لوگوں کی رائے ہے اس کو بالکل کچل کر اپنی مرضی کی جو رائے دینے کا یہ سلسلہ ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. اب جو تماشا چل رہا ہے اس وقت تو اس سے تو بہت واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جوڑ توڑ کر کے جو پی ڈی ایم ٹائپ کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کمپنی تو اب نہیں چل سکتی, اور اس کمپنی نے بہت نقصان پہنچا دیا. پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیں تباہ و برباد کر دیا پوری معیشت کو, پورے نظام کو تلپٹ کر دیا. اب خاص طریقے سے ان کو مسلط کرنے کے لیے جس طرح جعل سازی کی گئی ہے, اور جعل سازی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, یہ تو طاقت کے زور پر آپ نے نتیجہ دے دیا. بس یہ لو پورا الیکشن, اس کی مہم, لوگوں کی رائے سب ایک طرف, اور آپ کا آر او کا لکھا ہوا نتیجہ ایک طرف, لکھے ہوئے نتیجے آر او آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی واضح بات ہے, جماعت اسلامی کے ووٹ کراچی شہر میں 8 لاکھ ہیں, اور ایم کیو ایم کے ووٹ کراچی شہر میں سارے ٹھپوں, اور پہلے سے بیلٹ پیپر دیے تھے تو جہاں جہاں انہوں نے قبضے کر لیے اور انہوں نے بیلٹ بکس میں ڈال دیے قبضہ کر کے, گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نکال کے, خواتین کے بوتھ میں گھس کے, یہ ساری کارروائی ان کے بڑے بڑے جغادریوں نے کی ہے جو لیکچر دے رہے ہیں بعد میں اور جشن منا رہے ہیں. اس سب کے باوجود ان کے ووٹ 1,62,000 ہیں فارم 45 کے مطابق. تو 8 لاکھ والے کو 1 سیٹ اور 1,62,000 چلو 1.25 لاکھ لگا لو, جعل سازی سمیت, ٹھپوں سمیت, قبضوں سمیت, اور ان کو جو ہے وہ صوبائی کی 25, قومی کی 15 سیٹیں دے دی گئی ہیں. اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ تو ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے گئے. بالکل ٹھیک کہا کسی نے کہ اگر پورے پاکستان سے کھڑے ہوتے تو 2/3 سے زیادہ اکثریت مل جاتی, اور اگر پاکستان سے باہر کے بھی اگر امکانات ہوتے تو وہاں سے بھی اکثریت ملنا شروع ہو جاتی. تو بھائی یہ کیا طریقہ ہے, کیا تماشا ہے؟ ایک پٹی ہوئی پارٹی جس کو کراچی کے لوگوں نے کلیتاً مسترد کر دیا, اس کو اٹھا کر پھینک دیا. اگر 5 بڑی پارٹیاں تھیں تو وہ 6 نمبر پہ, 6 بڑی پارٹیاں تھیں تو وہ 7ویں نمبر پہ. ووٹ لوگوں نے ڈالے نہیں, 12 ووٹ, 15 ووٹ, 40 ووٹ, دوسرے کے 300, 200, 500 نکل رہے ہیں, ان کے 30 نکل رہے ہیں, 35 نکل رہے ہیں. کوئی ایک پولنگ اسٹیشن ایم کیو ایم نے نہیں جیتا 5,500 میں سے. اور اس پارٹی کو جس کا دہشت گردی کا ایک پورا کیریئر ہے, جس نے بھی اس کو مسلط کیا اس نے دہشت گردی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے. یہ پاکستان دوستی نہیں ہو سکتی, یہ پاکستان دشمنی ہے, یہ کراچی دشمنی ہے, یہ سندھ دشمنی ہے, یہ عوام دشمنی ہے, یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. اور اب تو پورے پاکستان میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ تماشا کیا ہے. جن کے ساتھ پوری ارینجمنٹ کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے تھے وہ خود بھی بلک گئے ہیں, وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے. تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے لوگوں کو, اور اس پورے جمہوری پروسیس کو جس طرح کچلا گیا ہے یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. میں کراچی میں یہاں موجود ہوں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے تمام چیزوں کو دیکھا ہے تماشا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے جتنے بھی نتائج ہیں ان کو کالعدم قرار دے کے اس کو ایک فورنزک ہونا چاہیے فارم 45 کے مطابق. اب جعلی فارم 45 بھی بنائے جا رہے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ 1,000 اس میں فرق نظر آ جائیں گے ان کی جعل سازی میں. اس لیے کہ انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ آ کر اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس نتیجہ آ گیا, بادشاہ سلامت, قبول کریں آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے, چلاتے رہیں مہم, دیتے رہیں لوگ ووٹ, نتیجہ تو وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, عوام نے نکل کر اس پوری منصوبہ سازی کو ناکام کر دیا ہے. اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عوام کے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے جہاں بھی ہے, چاہے کے پی میں ہے, چاہے پنجاب میں ہے, چاہے سندھ میں ہے, بلوچستان میں. جو عوام کا فیصلہ ہے وہ قبول کرو, جو آئین اور قانون ہے اس کو مانو, جو دستور ہے اس کی پابندی کرو. ہر ادارے کو جس کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے معاملات میں جب دخیل ہوں گے تو یہی فساد ہوگا,
یہی انتشار ہوگا. اب قوم کی اس وقت کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, آگے کے چیلنجز ہیں, ہزاروں ارب روپے کا قرضہ ہے, پوری دنیا سے بات کرنی ہے, خارجہ پالیسیوں کا معاملہ ہے, داخلی حالات صحیح نہیں ہیں. ایسے میں ایک ایسی حکومت لا کر مسلط کر دی جائے کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اور ایسی پارٹیاں جن کا دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ ہو, بھتہ خوری, دہشت گردی, فیکٹریوں میں لوگوں کو جلانا, ان سارے کے سارے لوگوں کو دھل دھلا کے سامنے لا کر مسلط کر دو. یہ عوام سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ یہ پاکستان سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ کیا تماشا ہے یہ؟ اور اسی طرح یہاں پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ہاتھ دھوئے, 15 اگر دے دیں کراچی میں ایم کیو ایم کو تو 7 دے دیں پی پی کو. ارے بھائی ووٹ بھی تو لینے پڑتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح سے انٹیریئر سندھ میں جو کچھ کیا ہے, کل جو ہے وہ ایک بہت بڑا احتجاج حیدرآباد میں ہو رہا ہے, انہوں نے دعوت دی ہے جی ڈی اے میں, انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے. وہاں تو قبضے اور نکال دیا لوگوں کو, بس کرتے رہے جو کرنا ہے. کوئی 1.5 لاکھ ووٹ لے کے جیت رہا ہے, کوئی 2 لاکھ ووٹ لے کے جیت رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کراچی میں جن کو جو ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیت سکے, ان کا حال یہ ہے کہ ان کو 1,88,000, 70,000, 75,000. اچھا, جعلی قسم کے لوگ یہ سارا کام کرنے کے بعد قوم کو ہم معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں. او بھائی ووٹ تو لے لے پہلے, ایک پولنگ اسٹیشن جیتے نہیں ہو اور باتیں تمہاری دیکھو کیسی ہیں. تو اس طرح کے مخلوق کو جو ہے مسلط کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ہم اپنے جتنی بھی سیٹیں ہیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے کہا جناب آپ اسی پی جائیے, ہم اسی پی جا رہے ہیں, ہم پیچھا تو نہیں چھوڑیں گے, اور احتجاج کا حق رکھتے ہیں. کل شہر کراچی میں یوم سیاہ منائیں گے اس جال سازی کے خلاف, اور سینکڑوں مظاہرے کریں گے ہم اس شہر میں. یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے کہ اس غیر قانونی عمل کو ہم ایکسپوز کریں, اور اس میں جو سازش ہوئی ہے پورے پاکستان کے خلاف اس کو بے نقاب کریں. یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے کہ عوام کی رائے کو کچل کر اپنی مرضی کا ارینجمنٹ کیا جائے. یہ پاکستان سے محبت نہیں ہے, اور اس کو دنیا میں کوئی قبول نہیں کرے گا. اس حکومت کی کیا لیجیٹمیسی ہوگی جب پوری دنیا کے اداروں نے وہ پوری جعلسازی اور یہ فراڈ جو ہے بے نقاب کر دیا ہے. کوئی حکومت کیسے بات کرے گی؟ آپ کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی دوست ملک, کوئی دشمن ملک وہ ہمارا کیا ٹھٹا اڑا رہا ہے؟ تو یہ مذاق ہم خود کیوں بنواتے ہیں؟ عوام کی رائے کا احترام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس لیے کل یوم سیاہ ہوگا. ویسے تو پورے سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے, اور اسپیشلی کراچی شہر میں ہم جو ہیں وہ بہت سینکڑوں مقامات پر احتجاج کریں گے. ہم عدالتی جنگ بھی لڑیں گے, ہم قانونی طور پر اپنی تمام تر چیزیں بھی پوری کریں گے انشاءاللہ, اور اس شہر کے لوگوں کو اس طرح یرغمال نہیں ہونے دیں گے, دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیں گے. جن کو مسلط کیا گیا ہے ان کا تسلط قبول نہیں کریں گے. ان کی حیثیت ووٹ میں ظاہر ہو گئی ہے, لوگوں نے مسترد کر دیا ہے, تو ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. یہ کراچی کے عوام کے ساتھ بہت بڑی دشمنی اور زیادتی ہے. بہت بہت شکریہ. ان کی باتوں کو اب کیا سیریس لینا ہے؟ مطلب ظاہر ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس, وہ کس بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک پولنگ اسٹیشن 5,500 میں سے نہیں جیت سکے پورے کراچی میں. جس پارٹی کی یہ پوزیشن ہو وہ پارٹی جو ہے وہ ہم پہ کیا بات کرے گی, میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ انہی سے پوچھیں آپ کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. پروف ریڈنگ کی غلطی ہو, پتہ نہیں پروف کی غلطی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے نہ کچھ پتہ نہیں. پوچھیے گا ان سے کس کا شکریہ ہے. کراچی کس کو کہہ رہے ہیں وہ آج کل؟ ان سے پوچھیے گا کہ وہ آج کل کراچی کس کو کہہ رہے ہیں. مجھے ہی کہہ رہے ہوں گے وہ, ہاں میرا خیال ہے مجھے ہی کہہ رہے ہیں. جی جی. ہاں نہیں, وہ تو جب ہم کیس پلیٹ کرتے ہیں تو سیدھی بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اگر کسی چیز کو نہیں مانتا, بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ 22 تاریخ تک پورا کا پورا نتیجہ دیکھیں اور اس کے بعد جاری کریں, معاملات کو ٹھیک کریں, اور وہ معاملہ ٹھیک کرنے کے بجائے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو یہ تو توہین عدالت ہے نا. تو اس لیے ہم نے دائر کی ہے. سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا ایک,
ان نتائج کی جو ایک ایکسٹریم ہو سکتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ 2024 میں ہوا ہے. دیکھیں الیکشن تو پاکستان میں سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ شفاف نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اس کو کسی نہ کسی طور پر کوئی نہ کوئی الیکشن کہہ دیتا تھا. اب تو اس کو الیکشن کہا ہی نہیں جا سکتا. الیکشن کا پورا پروسیس ایک طرف، آر او کے نمبر ایک طرف. اور پہلے بھی یہ ہوتا تھا، لیکن چلو اب ہم بتا رہے تھے کہ میئر کے انتخاب میں جو کچھ ہوا ہے، جو یو سیز کے ساتھ ہماری پوری دنیا کو پتہ چل گیا نا. اب اسی طرح سے نمبر بدلے تھے نا، اور ہم نے کہا تھا یہ ٹریلر ہے، ابھی فلم تو چلے گی. تو لوگوں نے توجہ نہیں دی تھی نا. اب جب اپنے اوپر پڑی ہے تو لوگ چلا رہے. اسی لیے فارم 48 دیے نہیں اور فائنل گزٹ کر دی. 48 فارم کو جاری کیے بغیر، پولنگ اسٹیشن وائز جو ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے فارم 45 جس میں جو پریزائڈنگ افسر سے ملتا ہے، فارم 46 بھی پریزائڈنگ افسر سے ملتا ہے جس میں پوری گنتی ہوتی ہے کتنے ووٹ آئے تھے کتنے گئے تھے. 47 فارم آر او جاری کرتے ہیں، فرسٹ کنسولیڈیشن کہلاتی ہے وہ. اور سیکنڈ کنسولیڈیشن فارم 48 ہوتی ہے جس میں پولنگ اسٹیشن وائز ریزلٹ لکھے ہوتے ہیں. اب کتنی سیٹوں پر فارم 48 جاری نہیں ہوئے اور آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ تو توہین عدالت بھی ہے، پورے پروسیس کی نفی ہے. اس پروسیس کو ہی اختیار نہیں کیا گیا تو اس نتیجے کو کیسے تسلیم کیا جائے گا جناب؟ مختلف سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن کیمپین میں اربوں روپے خرچ کرتی ہے. جماعت اسلامی نے بھی کافی پیسے لگایا، خربوں کر لیے ہوں گے. خرچوں آپ نے کر دی ہوں گے. ہاں. بتائیے گا مجموعی طور پہ جتنا پیسے اخراجات آپ لگاتے ہیں اس پر، تو یہ کسی فلاحی کاموں پہ لگا دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اس ملک میں آپ بقول آپ کے کہ سیاست نہیں، ایک ریاستی ادارہ جو ہے وہ سارے سسٹم چلاتا ہے بقول آپ کے. تو یہ سارے سسٹم کو ختم کر کے وہی طے کر لیا کریں کون صدر کون وزیر اعظم ہوگا، اور یہ الیکشن کیمپین وغیرہ ختم. اب یہ باتیں تو لوگ کر رہے ہیں اب اس وقت. دیکھیں نا، یہی تو بات ہے نا. ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایک دوسرے پیرائے میں بات کی ہے، لیکن اب لوگ یہی سوال کر رہے ہیں نا بھائی اس پوری الیکشن مہم کا کیا فائدہ، اتنی محنت کا کیا فائدہ، لوگوں سے رابطے کا کیا فائدہ جب نتیجہ آپ نے اپنی مرضی سے دینا ہے. لیکن ایک فائدہ تو ہوا ہے نا کہ شعور کی جو سطح پورے ملک میں ہو گئی ہے، اور جس طرح لوگوں نے نکل کر ووٹ ڈالے ہیں، تو اس نے تو بتا دیا ہے کہ اب یہ اس طرح سے کاروبار زندگی چلے گا نہیں. اب لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پر واپس آنا پڑے گا اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر معاملہ چلے گا نہیں. اور اس میں جو جتنے اچھے طریقے سے آگے بڑھ کر اس بات کو سمجھ لے گا وہ کم سے کم نقصان کرے گا پورے پاکستان کا. ٹھیک ہے.